السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے جس میں آپ کے سامنے یہ بیان ہوگا کہ ہم ماں باپ کے حقوق کو کیسے ادا کریں، ہم کون سا ایسا معاملہ کریں جس سے قرآن کی اس آیت پر عمل ہو جائے اور وہ معاملہ ماں باپ کے ساتھ ہم کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کے مستحق اور مصداق بن جائے۔ ایک قسم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، تقریباً 15-17 نکات میں نے ذکر کیا تھا کہ اس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ویوہار اور معاملہ کریں، اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ رہیں اور بسیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہم کیسے رہیں، کیسے معاملہ کریں، ان کے حقوق کیسے ادا کریں، میں نے کہا اس سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے جس میں میں بیان کروں گا کہ ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ میں ان نکات کو بیان کروں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میں لوگوں کے جڑنے تک کچھ اشعار ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی خدمات سے متعلق کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معراج فیض آبادی نے کہا تھا کہ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ اور بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، اور کوئی دوسرا اس خواب کو پڑھ لے تو برا مانتی ہے۔ یہ افتخار عارف کا شعر۔ اور معراج فیض آبادی کا ایک معروف شعر کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ اس انداز سے باپ اور ماں اولاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب ہمیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افضل الرحمان صاحب۔ اور منور رانا نے کہا تھا کہ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، کہ جو ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یہ صرف ثواب ہی نہیں بلکہ اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے اولاد ویسا آپ کے ساتھ کرے گی۔ تو یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ اور مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور دھوپ میں جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود دھوپ میں جلتا رہا، میں نے دیکھا
ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں، اور ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، جن کے والدین نہیں وہ زیادہ محسوس کریں گے۔ اور عزیز تر مجھے رکھتا تھا، وہ بہت مشہور شعر ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ کالی چائے ہے، کالی چائے افضل الرحمان صاحب، یہ اگر دیکھ لیں آپ تو یہ کالی چائے سعودی عرب کی نوش فرمائیے بغیر دودھ والی۔ عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ اور ماں باپ کیسے مشکلات جھیل کر کے اور بچوں کو عزت دیتے ہیں کہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا باپ یا اس کی ماں کس قدر مشقت میں ہے، اور بچے انتہائی آرام کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شاعر کہ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے۔ اور مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ، مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ، اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو۔ ماں باپ یہ تو کہتے نا خوش رہو بابو، خوش رہو بیٹا۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ، اور اس نے مجھ سے اس طرح کہا خوش رہا کرو۔ اور باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، پھر وہ آگے دوڑ گیا میں تنہا پیچھے چھوٹ۔ بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، پھر وہ آگے دوڑ گئے میں تنہا پیچھے چھوٹ گیا۔ بوڑھا باپ بوڑھی ماں، بچے آگے نکل جاتے ہیں، کوئی لندن اور امریکہ، اور وہ بوڑھا ماں باپ اکیلے گھر میں تنہائیاں کاٹتے ہیں۔ ایک بار ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک عورت تھی جو اپنے گھر کو بیچنے کا اشتہار دیتی تھی، لوگ آتے تھے، بھاؤ تاؤ کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے اس کے ساتھ، پھر وہ گھر نہیں بیچتی تھی، پھر کچھ دنوں بعد اشتہار دیتی تھی کہ میں اپنا گھر بیچ رہی ہوں، لوگ پھر آتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، اور پھر معاملہ طے نہیں ہو پاتا تھا۔ کسی نے اسے پوچھا آخر میں کہ آخر کار تم ہر بار یہ گھر بیچنے کا اشتہار دیتی ہو اور جب لوگ آتے ہیں تو گھر نہیں بیچتی ہو؟ وہ کہتی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے گھر نہیں بیچنا ہے، میرے پاس روپے پیسے کمی نہیں ہے، بس میری اولاد پڑھ لکھ کر کے سب باہر چلے گئے، بدیش چلے گئے، امریکہ لندن، ہم تنہا رہتے ہیں، کوئی ہم سے بات کرنے والا نہیں، کوئی ہماری دکھ سکھ سننے والا نہیں، تو یہ گھر بیچنے کا اشتہار دے کر اسی بہانے لوگ آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ہم گپ شپ کر لیتے ہیں۔ سن رہے؟ تو میرے بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، پھر وہ آگے دوڑ گیا میں تنہا پیچھے چھوٹ گیا۔
میں ابھی ذکر کرتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے معاملہ کرنا چاہیے. یہ ذرا مزاج بنائیے کہ ماں باپ ہیں کیا چیز. وہ وقت اور تھے کہ بزرگوں کی قدر تھی. وہ وقت اور تھے کہ بزرگوں کی قدر تھی. اب ایک بوڑھا باپ بھرے گھر پہ باہر ہے. اب ایک بوڑھا باپ بھرے گھر پہ باہر ہے. لوگ اولڈ ہوم میں اپنے ماں باپ کو رکھتے ہیں, اپنا مزے کی زندگی گزارتے ہیں. وہاں اولڈ ہوم میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھتے ہیں, دوسرے ان کی خدمت کرتے ہیں. آپ کا آنسو پوچھا ماں باپ نے, آپ کے گال کو چوما آپ کے ماں باپ نے, آپ کا پیخانہ صاف کیا آپ کے ماں باپ نے. اور آج جب وہ بچے بن گئے, کمزور بن گئے, تو آپ نے ان کو ودیا آشرم میں چھوڑ دیا. سب کے ساتھ ہونا ہے. یہ وہ موضوع ہے جو سب کو اپیل کرتا ہے. دیر سے آنے پر وہ خفا تھا, آخر مان گیا. دیر سے آنے پر وہ خفا تھا, آخر مان گیا. آج میں اپنے باپ سے ملنے قبرستان گیا. اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرا بھی ایک باپ تھا, اچھا سا ایک باپ. میرا بھی ایک باپ تھا, اچھا سا ایک باپ. وہ جس جگہ پہنچ کے مرا تھا وہیں میں. اور جب بھی والد کی جفا یاد آئی, اپنے دادا کی خطا یاد آئی. ان کا اٹھنا نہیں ہے حشر سے کم, ان کا اٹھنا نہیں ہے حشر سے کم. گھر کی دیوار باپ کا سایہ, گھر کی دیوار باپ کا سایہ. وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں کٹی تھی عمر گاؤں میں, وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں کٹی تھی عمر گاؤں میں چوم چوم تھک گیا مگر یہ دل بھرا نہیں. وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں کٹی تھی عمر گاؤں میں چوم چوم تھک گیا مگر یہ دل بھرا نہیں. ہڈیاں باپ کی گودے سے ہوئی ہیں خالی, آخر دم تک باپ بیٹے کی خدمت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, کچھ کمانے لگے, نوکری کرنے لگے, تب میں یہ ہٹوں, تب میں مانوں کہ میں بوڑھا ہوں. کوئی باپ آپ کو راستے میں نہیں چھوڑتا ہے. آپ کو باپ ہی وہ ایک ہستی دنیا میں ہے جو چاہتا ہے کہ میں ہار جاؤں, میرا بیٹا جیت جائے, میری بیٹی جیت جائے. ہڈیاں باپ کی گودے سے ہوئی ہیں خالی. رؤف خیر کا شعر ہے کہ ہڈیاں باپ کی گودے سے ہوئی ہیں خالی, کم سے کم اب تو یہ بیٹے بھی کمانے لگ جائیں. ہڈیاں باپ کی گودے سے ہوئی ہیں خالی, کم سے کم اب تو یہ بیٹے بھی کمانے لگ جائیں. اور اسی معنی میں وہ شعر ہے. اور صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا ایسا ہے جیسے باپ کا پہلا بوسہ قربت جیسے ماؤں. صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا ایسا ہے جیسے باپ کا پہلا بوسہ قربت جیسے ماؤں. کے شیخ اس آیت کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہمارے افضل الرحمان صاحب کہتے ہیں اس کی تفسیر کیجئے. ربی اے میرے رب, ارحمہما رحم کر ہمارے ماں باپ پر. رحم میں سب کچھ آ جاتا ہے, ساری دیکھ ریکھ, ساری دلچسپی, ساری بھلائی, سارا خیر, ساری محبت, ساری خوبیاں, ساری عزتیں
رب ارحمہما، اے میرے رب تو ان دونوں پر یعنی ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس رحمت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، ہم کو انہوں نے پالا تو ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم کو دیا سہارا تو ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے۔ اور میں اپنے باپ کے سینے سے پھول چنتا ہوں، تو جب بھی سانس تھمی باغ میں ٹہل آیا۔ تو یہ کچھ اشعار تھے والدین پر۔ آئیے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، کیسے ہم ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں۔ تقریباً 15-17 باتیں ہم نے ذکر کی تھی، اس کے آگے چلتے ہیں۔ الحفاظ علی سمعتہما، ہماری زندگی ایسے گزرے، ہماری بول چال، ہمارا چال چلن، دنیا میں ہمارا معاملہ ایسے ہو کہ ماں باپ کی کوئی بدنامی نہ ہونے پائے، ان کا سر نہ جھکے کہ فلانے کے بیٹوا ایسا ہو گیا، فلانے کا بیٹوا چور ہے، ان کا بیٹوا گنڈا ہے، وہ زانی ہے، اس نے فلاں کی بہن بیٹی کو ہاتھ اٹھایا، وہ سود خور ہے یا وہ بے نمازی ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہ آنے دیں، ایسی زندگی گزاریں۔ یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے۔ آپ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں کہتے لیکن اپنی زندگی بگاڑ لیتے ہیں، ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں، یہ بدسلوکی ہے ماں باپ کے ساتھ۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ ماں باپ انتہائی نیک شریف اور ٹھیک ہے، پتا چلا کہ بیٹا گنڈا نکل گیا، کسی کی بہن بیٹی کو لے کر بھاگ گیا، بیٹا بے نمازی نکل گیا، بیٹا پتا چلا رمضان میں گٹکے کھاتا پھر رہا ہے، روزے نہیں رکھتا، ماں باپ کے لیے کلنک بنا بیٹھا ہے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں انتہائی شریف اور نیک، بیٹیاں بھاگ جاتی ہیں غیروں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ، ماں باپ سے ذکر کے بغیر کسی پڑوسی کے ساتھ، زناکاری، بے حیائی، یہ بدسلوکی ہے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے حقوق میں سے ہے۔ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ آپ کی زندگی ایسی گزرے کہ ماں باپ کی عزت پر آنچ نہ آئے، آپ ان کے لیے بے عزتی کا باعث نہ بنو، ان کی رسوائی اور ضلالت کا باعث اگر بنتے ہو تو گویا کہ ان کے ساتھ آپ بدسلوکی کرتے ہو۔ ان کو تم گھی کھلاؤ، سونے کے ترازو میں تولو، لیکن خود گنڈا اور بدتمیز بن جاؤ اور بے حیائی کے راستے پر چلو، تو ماں باپ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے۔ اور آگے دیکھیے، الابتعاد عن لومہما او تقریہما، اگر ماں باپ سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے، کوئی ایسا کام کر بیٹھے ماں باپ جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ انہیں ملامت نہ کریں، تھوڑا برداشت کر لیں۔ اگر انہوں نے آپ کی تربیت میں تقصیر کی ہے تو آپ انہیں ملامت نہ کریں کہ تم نے ہم کو پڑھایا لکھایا نہیں، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، نہیں، جانے دیں۔ پتہ نہیں کیسے حالات میں انہوں نے آپ کو پالا ہے، پتہ نہیں کیسے حالات میں انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ ان پر لعن طعن نہ کریں، آپ انہیں ذلیل نہ کریں کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا ویسا کیا۔ ایسی باتیں انہیں یاد نہ دلائیں جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں، ان امور کا تذکرہ نہ کریں جو ان کے لیے تکلیف دینے کا باعث ہو۔ اس کا لحاظ رکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے۔ خالد سیف اللہ فلاحی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پرویز بابو کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ کہاں ہیں؟ سعودی میں یا باہر؟
अच्छा जी ना, और आगे अमलुल उमूर लती तदखुल सआदा अला कल्बिहिम, ऐसे काम करें, ऐसी बात करें, ऐसी बानी बोलें, ऐसे मामलात करें कि माँ बाप का दिल खुश हो जाए। आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके, आपका मामला देख करके, आपकी चाल ढाल देख करके माँ बाप का दिल बड़ा हो जाए, खुश रहे, फूले न समाए, ऐसे काम कीजिए। ये माँ बाप के साथ हुस्न सलूक में से। अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप खुश होंगे। अपने बहनों के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप खुश होंगे। अपने चचाओं के साथ, खालाओं के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप का दिल बड़ा होगा। सिला रहमी करो, रिश्तेदारियों को जोड़ो, माँ बाप खुश रहेंगे। बूढ़े माँ बाप बवाल बखेड़ा न खड़ा करो। घर बनाओ, घर बनाओ, माँ बाप खुश होते हैं। मजरा आपके पास खेती है, उससे अच्छे ढंग से करो। अगर देखो कि अब्बा अब्बा हमारे से खुश होते हैं, तो अब्बा अम्मा को खुश करने के लिए मुख्तलिफ तरह के उनके लिए गिफ्ट ला करके दिया करो। मिठाई पसंद है, मिठाई ले आओ। पकौड़े पसंद है, पकौड़े ले आओ। अम्मा के लिए कोई चीज अपनी ताकत के मुताबिक, कोई कपड़े ले आओ, कोई कहीं गाड़ी में बिठा करके कहीं घुमा लाओ। तो ऐसे कुछ काम करो जिससे आपके माँ बाप को खुशी हो, बहुत खुशी हो, मेरा बेटवा बहुत अच्छा है। दुआएं दे आपको, जैसे आप उनके लिए दुआ करते हो कि रब्बि रहमहुमा कमा रब्यानी सगीरा रब्बि इग़फिरली वली वालिदैया, ऐसे वो लोग भी हमारे खुशी के आपको दुआएं दें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और क्या करेंगे आप? फहम तबीअतहिमा व तआमुल मअहुमा बिमा यक़्तदीहि ज़ालिक, उनकी तबीयतों को, उनके मिजाज को समझ के रखिए। अपने माँ बाप के मिजाज को समझ के रखिए। कहाँ उनको गुस्सा आता है, कहाँ वो जालान हो जाते हैं, कौन सी चीज पसंद है, थोड़ा तफाहुम कर लिया करो, जरा सा सेटिंग कर लो। संभालो उनको, उन बूढ़े माँ बाप को। आप जवान हो गए हो, आपने घर संभाल लिया है, वो बूढ़े हो गए हैं, जरा उनकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक उनसे बात करो, उनके साथ मामला करो। चिड़चिड़े भी हो सकते हैं माँ बाप बुढ़ापे में, बहुत ख्याल रखना है। जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, अल्लाह के हक के बाद माँ बाप का हक है। इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि तेरे रब का ये फैसला है कि एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप के साथ बदसलूकी आपके लिए जहन्नम का बाइस बन सकती है, अल्लाह की नाराजगी का बाइस बन सकती है। और माँ बाप को अगर आपने खुश रखा, उनके आंखों का ठंडक बने रहे, उनके आगे पीछे रहे, उनका माथा चूमते रहे, उन्हें इज्जत देते रहे, अल्लाह ताला आसमान सातवें अर्श पर आपका अल्लाह खुश होगा। रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन, माँ बाप खुश, अल्लाह खुश। और सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिदैन, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। तो माँ बाप की तबीयतों को समझिए कि कब वो गुस्सा होते हैं, और आगे की चीज क्या? अल इक्सार मिन दुआ वल इस्तिगफार लहुमा फी हयात, जब तक वो हयात है उनके लिए दुआ करते रहो, इस्तिगफार करते रहो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ याद रख लो। माँ बाप के लिए दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई है। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहा करो कि ए मेरे रब, हमारे माँ बाप पर तू ऐसे ही रहम फरमा जितनी रहमत और मोहब्बत के साथ उन्होंने हमें बचपन में पाला है। कुछ नहीं तो दुआ करते रहो।
परदेश में बैठे हो, हाथ पैर नहीं दबा सकते, पानी नहीं, खाना नहीं खिला सकते, गाड़ी पर नहीं घुमा सकते, यहां से जो कुछ हो सकता है करो। और अभी मैं बताऊंगा कि जिनके माँ बाप मर चुके हैं वो क्या करें। और दुआ क्या करो, रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया व लिमन दखला बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात। ऐ मेरे रब, तू गुनाहों को माफ कर दे मेरे और मेरे माँ बाप के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन साहब दाखिल हुए? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। और सलाम। पूरा चेहरा दिखाओ, पूरा दिख नहीं रहा है। और ऊपर उठिए। दिखा? अरे गाड़ी एक मिनट, दिख रही, आप कहाँ दिख रहे हैं? नहीं एक मिनट, कैमरा कैमरा में क्या मालूम कैसे। कौन कौन है आप, कौन है? यूनुस बोल रहा हूँ मौलवी साहब। एक मिनट, कैमरा में फंक्शन में पूरा का हुई है, देखो तो अच्छा अभी। जायद यूनुस, कौन यूनुस हो बाबू? पलटते ना है कैमरा में। तो आप थोड़ी देर के लिए कट जाइए, फिर बात से दाखिल, ठीक है? निकल जाइए थोड़ी देर के लिए तो। ठीक, ठीक है, ओके। हाँ जरा समय, मेरी बात डिस्टर्ब ना हो, फिर बात निकलिए, निकल जाइए आप जरा सा। अच्छा जी, रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया व लिमन दखला बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। दुआ क्या करो, मुस्तहिक है माँ बाप आपकी दुआओं के। अच्छा, वबिर्रहुमा बाद मौतिहिमा, और जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं वो सुने, माँ बाप के मरने के बाद भी आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं। अगर जिंदगी में आपको मौका नहीं मिला, आप गलती पर थे, आप बाहर थे, माँ बाप के करीब नहीं थे, माँ बाप की वफात हो गई, तो माँ बाप की वफात के बाद आप अपने माँ बाप के साथ कैसे अच्छा मामला करें, कैसे उनके हुकूक को अदा करें, ये देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मौका दिया है। वालिदैन के अजीम हक पर दलालत करता है कि उनके मरने के बाद भी अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया कि उनके साथ अच्छा सलूक करें। अगर जिंदगी में गलती हो गई, जिंदगी में आपने कुछ नहीं किया, तो मरने के बाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हुकूक के बारे में बड़ी ताकीद की है। एक जगह फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि ihसाना। सूरह निसा। और इबादत करो अल्लाह की, उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और सूरह अनआम में फरमाया, कुल ताअलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि ihसाना। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे पर क्या हराम कर दिया। अरे तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, और सुनो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। और फरमाया, अनिश्कुरली वली वालिदैका, मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन के भी शुक्रगुजार बने रहो। और हक तो ये है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ये जिहाद से भी बढ़ करके है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और जिहाद की इजाजत मांग रहा था कि अल्लाह के नबी मैं जिहाद पर जाना चाहता हूं। आपने फरमाया, अहय्युन वालिदाक, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? काला नाम, कहा हाँ। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जाओ उन्हीं में जिहाद करो, उन्हीं की खिदमत करके जिहाद करो। बूढ़े माँ बाप को तनहा छोड़ करके मैदान जिहाद में न जाओ, जाओ उन्हीं की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद। और
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، ترمذی کی حدیث ہے کہ باپ، ماں کے بارے میں تو آپ نے سنا نا کہ ماں کا 3 درجہ ہے، اس کے بعد باپ کا درجہ ہے، لیکن باپ کے بارے میں سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بچلا دروازہ ہے آپ کے لیے. باپ کی خدمت کرو گے، باپ کی بات مانو گے، باپ سے رائے مشورہ لو گے صحیح سچائی میں، تو جنت کا بچلا دروازہ آپ کے لیے. فَإِن شِئْتَ فَأَعْرِضْ ذَلِكَ الْبَابَ، چاہو تو تم اس دروازے کو برباد کر دو، ابھی حفظ ہو، اور چاہو تو اس کی حفاظت کر لو. چاہو تو اپنے باپ کی بات مان کر، باپ کی خدمت کر کے، باپ کا احترام کر کے اس دروازے کو باقی رکھ لو جہاں سے تمہیں جنت میں جانا ہو، چاہو تو اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے جنت کا وہ دروازہ تم کھو دو، ختم، گیٹ بند. اب آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ ماں باپ کی وفات کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں. نمبر 1، کثرت سے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، معافی طلب کیجیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا کھاتا بند ہو جاتا ہے مگر 3 کھاتے پہنچتے رہتے ہیں اس کے اعمال نامے میں. صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی صدقہ وہ کر گیا ہو جس کا کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نل گڑوا دیا، کوئی مسجد بنوا دیا، کوئی یتیم خانہ کھلوا دیا، کسی ایسی جگہ اپنا پیسہ لگا دیا جس کا نفع جاری ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ثواب پہنچتا رہے گا اس کو. اور علم ينتفع به، یا ایسا علم پھیلایا اس نے، ایسا علم جاری کیا جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مسلسل، ایک کے بعد دیگرے، وہ اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، استاد پھر استاد، استاد پھر شاگرد پھر شاگرد، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو دعا یاد کرا دیا، کسی کو سورہ فاتحہ پڑھا دیا، کسی کو عقیدہ سکھا دیا، تو یہ بھی اس کے عمل میں پہنچتا رہے گا. اولد صالح يدعو له، یا ماں باپ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گئے ہوں، یہ نیک اولاد ان کے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے تو ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے اس دعا سے. ایک دوسری روایت میں جسے علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کا مقام جنت میں اونچا کر دیا جاتا ہے. فیقول ان ھذا، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ جنت میں، اب تو میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہوں، اب میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں جنت میں، میرا عمل تو رک گیا ہے. فیقال باستغفار ولدک لک، کہا جائے گا تیری اولاد دنیا میں تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، تیری اولاد دنیا میں تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس دعا کے بدلے ہم تیرے درجات کو اونچا کر رہے ہیں. تو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک چاہتے ہو، زندگی میں نہیں کر سکے تو خوب دعائیں کرو ان کے لیے، جنت میں آپ کے ماں باپ اعلیٰ سے آپ کے مقام پر پہنچیں گے. پھر جب آپ مرو گے تو آپ کو بھی وہی ملا دے گا اللہ تعالیٰ اونچے مقام پر. یہ قرآن کا وعدہ ہے، اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی تو ہم آپ کو آپ کے اولاد کو بھی اسی مقام پر ملا دیں گے. دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد، اگر انہوں نے کوئی نظر مان رکھی تھی وہ نظر پورا نہیں کر سکے، ان کے اوپر مصیبت چڑھی ہو، آپ اس نظر کو پورا کر دیں. مثلا انہوں نے نظر مانگی تھی کہ وہ روزہ رکھیں 2 دن، آپ رکھ لیں ان کی طرف سے. انہوں نے نظر مانی تھی کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، آپ کھلا دیجئے. کوئی بھی وہ نظر مانے تھے پورا نہیں کر سکے، آپ پورا کر دیجئے ان کی طرف. یا وہ مقروض تھا آپ کا باپ یا آپ کی ماں، وہ قرضہ چکا دیجئے. اگر مقروض مر گیا، آپ نے قرضہ نہیں چکایا تو پھنس جائیں گے ماں باپ آپ کے. اگر آپ نے قرضہ چکا دیا تو ان کی جان چھوٹ جائے گی،
آخرت میں یہ احسان ہوگا آپ کے ماں باپ پر آپ کا۔ تیسرا کام آپ یہ کیجئے ماں باپ کے مرنے کے بعد کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں، آپ کی اماں کی جو سہیلی ہیں، آپ کے ابو کے دوست ہیں، ان کی عزت کیجئے، ان کی خاطر تواضع کیجئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، ان کا احترام کیجئے، انہیں گفٹ وغیرہ دیا کیجئے، ان کی دعوت تواضع کیجئے، اماں کی سہیلی کے ساتھ، ابا کے دوستوں کے ساتھ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر صلۃ الولد اہلہ الدیبی، بہترین بر، بہترین بھلائی، بہترین حسن سلوک یہ ہے کہ وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھیوں اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو لوگ آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، آپ کے ابا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، آپ اپنے ابا کے دوستوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ بھی آپ کے والد اور آپ کی اماں کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہے۔ یونس خان صاحب، آپ اپنا فون نمبر لکھ دیجئے، میں آپ بعد میں سمپرک کرتا ہوں۔ یونس صاحب اپنا فون نمبر لکھ دیں، میں فون کرتا ہوں ابھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب کوئی بکری ذبح کرتے تھے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجواتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ایک بار حج عمرے کی سفر پہ نکلے تو آپ ایک گدھی پر سوار تھے۔ وہ لوگ جب لمبے سفر جاتے تھے تو اونٹ کے ساتھ گدھا بھی رکھتے تھے، اونٹ پر تھک جاتے تو تھوڑی دیر گدھے پر بیٹھتے تھے۔ تو گدھے پر سوار تھے، اچانک انہوں نے ایک بدو کو دیکھا، ایک اعرابی کو دیکھا، اس سے اپنے گدھے پر سوار بھی کر لیا اور اپنی پگڑی بھی اس بدو کو دے دیا۔ تو ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے کہا اصلحک اللہ انہم الاعراب وانہم یرضون بالیسیر، اللہ آپ کی اصلاح کرے، یہ تو بدو ہے، تھوڑے پر راضی ہو گئے، آپ نے گدھی پر بٹھا لیا تھا کافی، پگڑی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑے پر وہ لوگ راضی ہو جاتے، اتنا بڑا حسن سلوک آپ نے اس بدو کے ساتھ کیوں کیا؟ فقال عبداللہ بن عمر نے کہا ان ابا ھذا کان عدا لعمر بن الخطاب، اس کا باپ جو تھا وہ میرے باپ عمر سے محبت کرتا تھا، اس بدو کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو گدھے پر بھی بٹھایا اور اپنی پگڑی بھی اسے دے دی، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیٹے کی سب سے بہترین حسن سلوک یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور چوتھی چیز یہ کریں کہ ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں۔ صدقہ بخاری کی روایت ہے کہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ امی توفیت وانا غائب عنہا، میں تھا نہیں، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اینفعھا شیء ان تصدقت به عنہا، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو یہ صدقہ پہنچے گا، اس کا ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں۔ تو پھر سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میرا صدقہ میری ماں کو پہنچے گا فإنی اشہدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں ان حایتی المخراف صدقۃ علیہا، میرا یہ باغ صدقہ ہے، میں صدقہ دیتا ہوں اپنی ماں کی طرف۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں، سمجھیں، ان کی قدر کریں۔
ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور انہیں اپنی ذات سے تکلیف نہ دیں، خوش حساس بشاش رکھیں۔ جتنی محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا اتنی محبت کے ساتھ ہم انہیں بڑھاپے میں ان کی پرورش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کو توفیق دے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔